کوڈنگ کالج اسٹائل شیٹس کے پہلے کورس کے سلسلے میں آج 9واں حصہ ہے اور آج ہم لنک اور لنک کے ٹارگٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہماری گفتگو وہی چل رہی ہے کہ ہمیں ایک ویب پیج میں جو درجنوں ٹیگ ہیں ان کو مختلف طریقے سے اسٹائل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں انہیں سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے ٹیگس کو اس طرح سے اور اس طرح کے ٹیگس کو اس طرح سے. اس کے لیے ہم ایک منی لینگویج دیکھ رہے ہیں جس کے جملے جو ہیں وہ سلیکٹر کہلاتے ہیں اور ان سلیکٹرز میں ہم جو ہے بتا سکتے ہیں کہ فلاں ٹیگز یا ایسے ٹیگ جن پہ آئی ڈی ایٹریبیوٹ کلاس کی یہ ویلیو ہو یا چائلڈ پیرنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے یا سبلنگس کمبینیٹرز کے ذریعے ہم بات کر چکے ہیں. کلاسز میں ہم بات کر رہے تھے کہ سوڈو کلاسز ایسی کلاسز ہیں جن میں ٹیگز از خود موجود ہوتے ہیں اور کلاسز کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کلاسز کے ذریعے ہم ٹیگز کو ہمارے پاس یہ سہولت ہے کہ ان کے مختلف گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو جو سوڈو کلاسز ہیں وہ کیا ہوئیں؟ وہ ایسی جن میں ٹیگ نیچرلی آکر کرتے ہیں ایلیمنٹ. جیسے فارم کی جو فیلڈ ہے اس پہ ویلیڈیشن ہو سکتی ہے تو وہ ویلیڈیشن کی وجہ سے فارم فیلڈ یا تو ویلڈ ہو سکتی ہے یا انویلڈ ہو سکتی ہے. تو یہ دو سوڈو کلاسز ہو گئیں اور ان سوڈو کلاسز کے ذریعے ہم ویلڈ فیلڈز کو گرین کر سکتے ہیں فار ایگزامپل, اور جو انویلڈ ہے ان کو ریڈ کلر دے کر اس طرح سے ہم اپنی مختلف اسٹائلنگ کر سکتے ہیں. آج ہم جو ہے یو آر ایلس کے متعلق ایک آخری جو امپورٹنٹ سوڈو کلاس ہے وہ دیکھیں گے. گزشتہ سیشن میں ہم نے جو لنک کے بارے میں دیکھی تھی کہ وزٹڈ یا جو ان وزٹڈ لنکس ہیں ان کو کیسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جو آج ہے وہ جو سوڈو کلاس ہے وہ اپلائی تو سب پہ ہوتی ہے ٹیگس پہ, لیکن وہ تھوڑا سا لنکس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو یہ آگے چل کے ہم جب دیکھیں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے ذرا بنیادی شرط ہے کہ یو آر ایلز جو ہیں ان کو حصے سمجھ لیے جائیں. یو آر ایلز کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی ایچ ٹی ایم ایل کے کورس میں, لیکن یہ تھوڑا سا ریوائز کر دیتے ہیں. یو آر ایل کے جو حصے ہیں وہ عموماً جو آپ دیکھتے ہیں وہ آج کل google.com/pages/maps تک آپ نے دیکھا ہوگا, یعنی ایک ڈومین نیم ہوتا ہے اور پھر ایک پاتھ ہوتا ہے, اور آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ آگے عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو میں یہاں لیفٹ ٹو رائٹ آپ کو ذرا بتاتا ہوں. سب سے پہلے آ جاتا ہے پروٹوکول. یہ ایچ ٹی ٹی پی یا ایچ ٹی ٹی پی ایس ہو سکتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی ایس جو ہے وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو کوئی ہیومن ریڈیبل نہیں ہوتا وہ. اس کے بعد ڈومین نیم جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ کس سرور پہ جانا ہے. اس کے بعد کولن کے بعد پورٹ آتی ہیں, لیکن اگر یہ پورٹ اگر اسٹینڈرڈ پورٹ پہ چل رہا ہو, اور روایتی طور پر ایچ ٹی ٹی پی ایس کے لیے 443 پورٹ ہوتی ہے اور ایچ ٹی پی کے لیے پورٹ 80 ہوتا ہے. اگر کوئی ویب سائٹ انہی اسٹینڈرڈ پورٹس کو استعمال کر رہی ہے تو پھر آپ کو یہ دینے کی ضرورت نہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہم نہیں دیتے. لیکن اپنے لوکل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوکل ہوسٹ کولن 5500 کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم اسٹینڈرڈ پورٹ پر نہیں ہیں. اس کے بعد پاتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ونڈوز میں فولڈر میں کسی فائل کی لوکیشن ہوتی ہے نا, کہ اس فولڈر کے اندر ادھر کر کے یہ آ گئی. اور یہ جو کوئری پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ایچ ٹی ایم ایل کے کورس میں فارمز کے متعلق جو ہم نے بات کی تھی وہاں دیکھ چکے ہیں. اور پھر فریگمنٹ بھی ہم نے لنکس کا جو سیکشن ہے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں, آج تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے. لیکن یہ بتاتا ہے پاتھ, اگر یہ بتاتا ہے کہ کون سی فائل, تو فریگمنٹ بتاتا ہے کہ اس فائل میں کون سا حصہ, یعنی کون سا سرور پہ کون سی فائل کے اندر کون سا حصہ. تو یہ یو آر ایل کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم اپنے چلتے ہیں کوڈ کی طرف. وہاں جو سٹیج ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سٹیج بہت سمپل ہے. میرے سامنے ایک پیج ہے جس کے اندر اسٹائل شیٹ وہی لگی ہوئی ہے پہلے والی, اور میں نے صرف ایک لنک لکھا ہوا ہے. اور یہ پیج جو ہے نا وہ ہماری وہی ای کامرس کی ویب سائٹ ٹائپ کچھ ہے. اس پہ سیمسنگ کا جو ہے نا ہم فون بیچ رہے ہیں اس کا ہم نے لنک الگ پیج پہ ڈال دیا ہے, اور یہ ریلیٹیو لنک ہے. لنک کے بارے میں ایچ ٹی ایم ایل کورس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. جو فائل ہے وہ ان اٹ سیلف یہاں پر اسی جگہ پڑی ہوئی ہے, اور فائل خود بہت سادہ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ذرا لمبی فائل ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد پیراگراف ہی پیراگراف ہیں, لیکن جو اہم پیراگراف ہے وہ ایک آخر میں ہے, اور وہ ہے وارنٹی کے بارے میں. تو اس میں کیا ہے کہ ایک تو میں نے ہیڈنگ ڈال دی ہے اور ایک پیراگراف ہے وارنٹی کے بارے میں, کچھ وہ بات کر رہی ہے کہ امپورٹنٹ اباؤٹ وارنٹی. اور ان دونوں کو میں نے گروپ کرنے کے لیے ایک ڈیو میں اس کو لپیٹ دیا ہے, بند کر دیا ہے, کنٹین کر دیا ہے, اور اس ڈیو کی جو آئی ڈی ہے وہ وارنٹی دے دی ہے. تو یہ ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے کورس میں بات کی تھی کہ ایک لنک کے کو دیتے ہوئے اگر اس کے آخر میں ہیش کے ساتھ کچھ بھی لکھا جائے, اور اسی دوسرے جس پیج پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں جس ٹیگ پر آئی ڈی کا ایٹریبیوٹ اس کی یعنی وہ وہی ویلیو ہو,
تو یہ وہاں پر اس فریگمنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. تو ہم پہلے اس کو سادہ پیج کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر کلک کریں گے, دیکھیں گے کیا فرق پڑتا ہے, اور ایک نیا لنک ڈالیں گے اور پھر آگے چلیں گے. اچھا, یہ ہماری جو ہے نا آؤٹ پٹ ہے اور یہ مین پیج کی ہے. اچھا, ایک کام میں کر لوں, میں ایڈریس بار جو ہے وہ آپ کو ذرا ویزیبل کر دوں تاکہ ہم ایڈریس دیکھتے رہیں. تو یہ ایڈریس جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی لوکل ہوسٹ کے بعد کولن 5501 پر میرا یہ سرور چل رہا ہے, تو یہ روٹ ہے, تو یہ ہے. اچھا, اب اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میں samsung.html پر چلا جاتا ہوں اور پیراگراف ہی پیراگراف ہے, اور میں یہ نیچے جا کر دیکھتا ہوں تو وارنٹی کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے. اچھا, اب میں وارنٹی کے بارے میں نا انفارمیشن ڈالنا چاہ رہا ہوں, تو پہلے تو ہم بیک پیج پہ چلتے ہیں اور یہاں پر واپس آنے کے بعد ہم اس پیج میں ایک لنک ڈالنا چاہ رہا ہوں میں, پلیز ریڈ مور اباؤٹ اور وارنٹی. ٹھیک ہو گیا, اور samsung.html اور یہاں پر وارنٹی کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے یہ لنک بن گیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ادھر ہی جائے گا نا. اگر ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں تو یہ تو سیم ہو گیا. ہم اس کے اندر اس وارنٹی والے حصے پہ جانا چاہ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد ہیش لگا کر یہ فریگمنٹ جو ہے اس کو میں وارنٹی, آئی ہوپ کہ میں نے کوئی ٹائپنگ مسٹیک نہیں کی ہوئی, تو اس کو میں نے یہاں پر کر دیا تاکہ یہ ادھر جانے کی بجائے, کیونکہ یہ روٹ پہ لے جائے گا نا, مین پیج پہ لے جائے گا, اور روٹ کہہ رہا ہوں پیج, پورے پیج پہ لے جائے گا, یہ اس کے خاص حصے پہ لے جائے گا. تو اب ذرا امپیکٹ چیک کرتے ہیں کہ دونوں کا فرق کیا ہے. یہ دیکھیں samsung.html بالکل ٹاپ پہ پیج آ گیا, جو پہلا ہیڈنگ ہے نا وہ ادھر نظر آ رہی ہے, اور URL بھی نوٹ کریں samsung.html ہے. اب میں ذرا واپس جاتا ہوں, واپس جانے کے بعد جب میں وارنٹی پہ کلک کرتا ہوں تو URL نوٹ کریں کہ ہیش وارنٹی لگا ہوا ہے, لیکن دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہیڈنگ ہے اسٹارٹ آف دا پیج ہے وہ نظر نہیں آ رہا, بلکہ یہ امپورٹنٹ اباؤٹ وارنٹی نظر آ رہا ہے. اچھا, اس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے اسکرول پہ پہنچ تو گیا, لیکن یہ مجھے آپ کو بتانا پڑا ہے کہ بھائی یہ وارنٹی جو ہے نا یہاں پر اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, یا کوئی ذرا ٹیکنیکل یوزر ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اچھا یہ وارنٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم ذرا اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, یہ ہمارا مقصد ہے. تو اس کے لیے بڑی سادہ سی سوڈو کلاس ہے, اور اس کو ہم اوپن اینڈڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور کلوز بھی کر سکتے ہیں. اوپن اینڈ, اس سے کیا میری مراد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سوڈو کلاس کا نام ہے ٹارگٹ, کہ اگر ٹارگٹ سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ ایلیمنٹ جو URL کا ٹارگٹ ہو, یعنی URL کے ٹارگٹ سے کیا مراد ہے کہ ان کی ID ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ایکول ٹو ہو یہ فریگمنٹ پارٹ کے, اس کا مطلب ہے یہ وہ ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ اگر وہ ٹارگٹ ہوں تو ان کا کلر جو ہے, سوری بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ لائٹ بلو کر دو, اور بارڈر بھی ہم 1 پکسل کا ڈاٹڈ کر دیتے ہیں, اور لیٹس سے ڈارک گرین کر دیتے ہیں یا ریڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ والی بات ہے. اب میں اگر ادھر آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی اپیرنس چینج ہو گئی ہے. کیوں چینج ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ اس کی جو ID ایٹریبیوٹ ہے وہ وارننگ ہے, یعنی وہ ID ایٹریبیوٹ کی جو ویلیو ہے یہ والا ٹیگ اس نے ڈھونڈا ہے ڈیو. اس نے کہا ہے کہ وہ کون سا ٹیگ ہے جس کا ID ایٹریبیوٹ ایکول ٹو وارنٹی ہے, کیونکہ فریگمنٹ میں وہ ادھر ہے. اگر میں اس کو اڑا دوں اور اس کے بعد میں نیچے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو کیا ہو گیا کہ یہ ہسٹری میں کیونکہ چلا گیا. اچھا, تو وہی اگر میں ایسے سادہ جاؤں تو یہ نہیں آئے گا, ایسے ہی آ جائے گا. لیکن اگر جو ایلیمنٹ ہے وہ
टारगेट है URL का, यानी हैश वारंटी फ्रेगमेंट के ज़रिए टारगेट किया गया है, तो उनको हम सेलेक्ट करके उसको हम बॉर्डर देकर बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। तो इसको ओपन एंडेड की जो मैं बात कर रहा था वो ये बात थी कि मैंने इसको कॉलन ओपन एंडेड कर दिया, यानी किसी टैग के साथ मशरूत नहीं किया। अगर मैं इसको यूं कर दूं, जैसे हम कंबाइन करने की बात करते आ रहे हैं, तो ये टारगेट तो करेगा लेकिन सिर्फ डिव, ऐसे डिव को जो टारगेट हो। अगर ये पैराग्राफ होता तो ये नहीं होगा। यानी अगर मैं इसको, इस वारंटी को नीचे मूव कर दूं, तो ये जो जादू था अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टारगेट तो मौजूद है, लेकिन जो स्टाइल शीट है वो क्या, उसने शर्त साथ लगा दी है कि भाई डिव ही। अगर इसको फिक्स करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको भी पैराग्राफ कर दूं, कि मैं इजाज़त दूं कि भाई पैराग्राफ को करो, तो फिर होगा भी सिर्फ पैराग्राफ ही, मैं ये चाह भी नहीं रहा था। और या फिर इसको ओपन एंडेड छोड़ दें जैसे कि मैंने छोड़ा हुआ था, तो ये तब भी काम करेगा। लेकिन मैं बहरहाल ये चाह नहीं रहा था, मैं चाह ये रहा था कि इसके पूरे ग्रुप पे आए। तो यहाँ तक जो लिंक्स से रिलेटेड सूडो क्लासेस हैं वो ख़त्म होती हैं। आगे जो है वो फॉर्म से रिलेटेड सूडो क्लासेस जो हैं वो थोड़ा लंबा मौजू है लेकिन आसान है, उस पर हम बात करेंगे। तो इसकी ज़रा मशक कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इसको, आज के सबक को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूड के साथ वही जो URLs के बारे में जो गुफ्तगू है या फ्रेगमेंट, उसके बारे में कोई क्लैरिटी ना हो तो आप HTML के कोर्स के रेलेवेंट सेक्शन देख सकते हैं, वरना कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।